رات کے اندر جبرائیل امین انسانی شکل میں داخل ہوتے ہیں غار حرا میں، اور غار حرا میں داخل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پڑھیے بخاری شریف کتاب و بدل وحی کے الفاظ۔ نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں کہ یہ جبریل ہیں، یہ فرشتہ ہے، اور نہ اس سے پہلے کبھی کسی فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اچانک انسانی شکل میں آیا جبرائیل، اور آنے کے بعد محمد الرسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ محمد الرسول اللہ جواب دیتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بھائی جرجیس کو اگر کسی نے پڑھایا نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے صاحب میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو محمد رسول اللہ نے وہی جواب دیا جبرائیل سے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل مسکرائے اور محمد الرسول اللہ کو، محمد ابن عبداللہ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، ایسے پکڑ کے زور سے دبایا۔ فرشتے کی طاقت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جبریل نے مجھے اپنے سینے سے دبوچا اور کس کے جب دبایا، پریس کیا مجھے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، کہیں میری جان نہ چلی جائے، اتنی تیز دبایا اور چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کے بعد کہا پھر وہی سوال، اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانا بقاری، تم مجھ سے پھر پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے پریس کیا، زور سے دبایا، اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوبارہ جب دبایا تب بھی مجھے ایسا لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے، پھر چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد پھر وہی سوال کیا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بار بار مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے، کیوں مجھ کو بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، جب میں دنیا میں آیا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو میں نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ 6 سال کی عمر میں در یتیم ہو گیا، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی۔ باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا گیا، اور 6 سال کی عمر میں مجھے میری ماں نے بھی چھوڑ دیا۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میری پرورش کرنے والا میرا دادا عبد المطلب بھی مجھے اس دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ نہ مجھے میرا باپ ملا جو مجھے پڑھا سکے، نہ میری ماں نے مجھے پڑھایا، نہ میرے دادا نے مجھے پڑھایا۔ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم مجھ سے بار بار کہتے ہو پڑھو، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آئے پڑھنے کے لیے بار بار کہنے والے، تم ہی بتاؤ ماذا اقراؤ، کہ میں کیا پڑھوں، ماذا اقراؤ، میں کیا پڑھوں۔ تم مجھ سے بار بار پڑھنے کے لیے کہتے ہو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ مجھے پڑھانے والا نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ دادا تھا، نہ چاچا، مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، اور تم بار بار کہتے ہو پڑھو، اور میں کہتا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا تو تم مجھے دباتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو۔ تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ جبرائیل نے 3ری بار دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسٹیٹس دیکھیے، لیبل دیکھیے،
पढ़ाई का मायार देखिए, तालीम का मायार देखिए। आज सिलेबस के नाम पर कैसी कैसी चीजें, बच्चा आपका छोटा सा, उसको इतना सिलेबस दे दिया गया कि बेचारा उठा के चल नहीं पा रहा, बस्ता पीछे लाद दी गई किताबें दबा जा रहा है। हम लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सिलेबस देखकर, कोर्स देखकर आज ताज्जुब होता है कि इतनी किताबें, इतनी कॉपियां। बच्चे के मायार से को भी देखो जरा, तालीम देखिए सबसे पहले। आए मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहली तालीम अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। अरब के लोग भी जानते थे, अरब के लोग भी जानते थे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई है। वो भी जानते थे एक छोटी सी लकड़ी की टेबल भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। वो भी जानते थे कि हम खजूर के पत्तों की जिस चटाई पर बैठते हैं, वो चटाई भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है, उस चटाई को भी कोई बनाने वाला है। वो जानते थे कि कपड़ा सिलने की सुई भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, और मैच बॉक्स, एक माचिस की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है। जब एक छोटी सी छोटी चीजें बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सूरज और इतने बड़े सितारे और सैयारे और कहकशाएं, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं? मौजूदा साइंस कहती है, आज की मौजूदा साइंस कहती है, ये सूरज जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम मंजली गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णिया शहर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार स्टेट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जिस दुनिया में सांस लेते हैं, अगर इस मौजूदा दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, सूरज के अंदर डाल दिया जाए, तो आज की मौजूदा साइंस कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये दुनिया सूरज के अंदर ऐसे गिरी हुई नजर आएगी जैसे एक बहुत बड़े फुटबॉल की फील्ड में, फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल दिखाई देती है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड और स्टेडियम होता है। उस स्टेडियम में अगर एक फुटबॉल डाल दो तो फुटबॉल कोने में पड़ी हुई नजर आती है, एक साइड में दिखाई देती है। सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से कि अगर दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए तो दुनिया एक गेंद, एक बॉल, एक फुटबॉल की तरह नजर आएगी, यानी, और इतना बड़ा है सूरज। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सूरज में दुनिया एक फुटबॉल नजर आए तो सूरज कितना बड़ा हुआ है। ये आज की मौजूदा साइंस कहती है। फिर ये सूरज बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ गया? फिर इस सूरज के अंदर 950 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर किसने मुअल्लक कर दिया, किसने लटका दिया? फिर सूरज के अंदर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी किसने भर दी? ये सूरज रोजाना हमें और आपको 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें प्रदान करता है, हमें देता है। मेरे भाइयों, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है? इसको अरब के लोग भी अच्छी तरह जानते थे। वो तो अल्लाह को इतना मानते थे और अल्लाह के पावर को इतना जानते थे। हाँ, एक कमी भी उनके अंदर थी, जो जिहालत कह लो। वो कमी ये थी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते थे, लेकिन देने वाला अल्लाह ही को जानते थे। कुरान पढ़िए, बार बार कुरान देखिए। मेरे ये तलबा जो हिफ्ज़ की डिग्री लेकर और सर पे दस्तारे फजीलत बांध कर जो फारिग हुए हैं, पूछिए मेरे भाइयों, कुरान इन्होंने सीखा है। दुनिया की सबसे अजीम किताब को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। आप जरा इनसे कुरान की आयतें पूछें, ये झट से जवाब दे देंगे और बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी कुरान में बार बार आप पढ़ेंगे कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, इन काफिरों से सवाल करो, इस जमीन और आसमान को किसने बनाया? तो ये जवाब देंगे, अल्लाह ने। अल्लाह को मानते थे। उनसे पूछो कि चांद सूरज सितारे किसने बनाए? तो कहेंगे अल्लाह ने।
ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو یہ جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, زندہ چیز میں سے مردہ چیز کو اور مردہ چیز سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے؟ زندہ سے مردہ, مرغی زندہ ہے, اس سے بے جان چیز انڈا کون نکالتا ہے؟ اور انڈا بے جان ہے, اس سے جاندار چیز مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کے بارے میں اتنا کہاں ہے جتنا کافروں کا, عرب کے کافروں کا تھا. ہاں وہ سب کچھ مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے, طاقتور ہے, پاورفل ہے, لیکن کہتے تھے کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ہے, اللہ ان بزرگوں کے ذریعے ہماری دعائیں سنتا ہے, اللہ ان بزرگوں کے ذریعے ہماری دعائیں سنتا ہے. تب اللہ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی کہ تم کہتے ہو اللہ کو سننے کے لیے بزرگوں کا سہارا چاہیے, وسیلہ چاہیے. ارے یہ تو تم جیسے کمزور لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے, اللہ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جرجی صاحب کی زبان اتنی ہائی فائی نہیں ہے, کمزور ہے, اس لیے وہ اپنی آواز اتنی زور سے 15,000 20,000 کے مجمع تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. تب جرجی صاحب کو مائک کی ضرورت ہے. آپ کے کان بہت کمزور ہیں, اتنی دور سے میری آواز بغیر مائک کے نہیں سن سکتے, اس لیے آپ کو بھی مائک اور ہارن کی ضرورت ہے. ارے آپ کمزور, سنانے والا کمزور, سننے والا بھی کمزور, تب سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ کو پکارو, تم سب کمزور ہو میرے بندو, تمہاری آواز مجھ تک نہیں آ سکتی ہے, تم بہت کمزور ہو, لیکن میں سننے والا ہوں, میں کمزور نہیں ہوں, میں تمہاری آواز کو آسمان کی بلندیوں سے بھی سن لیتا ہوں. دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے روکیے مت, اسے آگے بھیجیے, شاید کسی اور کی بھی دل بدل جائے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس علم صرف اسکول کی کتابوں کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی کو سمجھنے اور بہتر بنانے کا نام ہے, اور سب سے بڑا علم اللہ کی پہچان ہے. ہم اسکول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن اصل تعلیم تب مکمل ہوتی ہے جب اس میں دین کی روشنی بھی ہو. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں تو سب سے پہلے ہمیں خدا سے راضی ہونا ہوگا. اپنے وقت کی قدر کیجیے, نماز کی پابندی کیجیے, ماں باپ کی خدمت کیجیے اور برائی سے دور رہیے, کیونکہ ایک دن یہ اسکول کی کلاسیں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ دوستی, یہ باتیں سب یاد رہ جائے گی, لیکن جو نیک عمل آپ ساتھ لے کر چلیں گے وہی قبر میں روشنی ہو دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما, اچھے انسان بنا اور دین و دنیا دونوں میں کامیابی دے. آخر میں بس اتنا کہوں گا, اس دنیا کی دولت فانی ہے لیکن کردار امر ہے. اچھا بنو, نیک بنو اور روشنی بنو. رب زدنی علما, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے, اور ہمارے چینل اسلامک بیان کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.